مدنی کریم آقا جان عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کریم آقا کی عمر 60 یا 59 سال کی ہو گئی ہے، 60 یا 59 سال کی ہو گئی ہے۔ میرے کریم آقا کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، او بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ نبی تم کو بلا رہے ہیں، نبی تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر لوگو، حضرت بلال حبشی نبی کے غلام نے جیسے ہی حکم سنا، حضرت بلال نے سارے مدینے کی گلی کوچوں میں اعلان کر دیا، کریم آقا بلا رہے ہیں، چلو مسجد نبوی میں چلو۔ لوگوں جیسے ہی لوگوں نے کریم آقا کا حکم سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہنے دی، وضو کیا، جو بھی جس کام میں مشغول تھا چھوڑا، اور وضو کرنے کے بعد میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر لوگو، مدنی کریم آقا جان عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت علی کا اور ایک طرف فضل بن عباس کا سہارا لیتے ہوئے، اللہ اکبر لوگو، میرے کریم آقا مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا جان عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان عالمین جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچے، منبر پر میرے کریم آقا نے سارے صحابہ کو خطبہ دیا، اور اس کے بعد میں فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ پر اگر کسی کا کوئی حق آ رہا ہو تو مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامی، ابھی کے غلام مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا جان عالمین حجرے میں آرام فرمائیں۔ لوگوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، سارے صحابہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر لوگوں، حضرت بلال حبشی کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، لوگ نماز کے انتظار میں منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، کریم آقا نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا ہے، یا رسول اللہ نماز پڑھانے کا کسی کو حکم دے دیجئے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر لوگوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے باپ صدیق اکبر نرم دل کے ہیں، آقا جی کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیجیے آقا۔ میرے باپ صدیق اکبر قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں، آپ کے وصال کے بعد آقا آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر لوگوں، اس کے بعد میرے کریم آقا نے پھر ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب لوگوں صدیق اکبر پہنچے، مصلی رسول پر پہنچنے کے بعد میں اللہ اکبر نماز ہونے لگی ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں کی پیاری پیاری مسجد میں لوگوں یہ صف ہے، اللہ اکبر۔ کریم آقا نے حجرہ عائشہ سے پردے کو ہٹایا، اور کریم آقا صفوں کو دیکھ کر کے، غلاموں کی ادا کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ اس لیے مسکرائے تھے کریم آقا کہ آج جو میں یہ صف مسجد نبوی میں دیکھ رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا، ایک ٹائم وہ آئے گا، ایک گھڑی وہ آئے گی، یہ سب ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ جب اذان کا وقت ہو جا کرے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ مسلمان کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ لوگوں سنو، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کریم آقا نے مسجد نبوی کے منبر پر پہنچے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں تمہارے درمیان کافی وقت سے نبوت کے خدمت انجام دیتا رہا، لیکن میرے صحابہ مجھ سے محبت
محبت کرنے والوں، اب میں کچھ ہی دن کے بعد میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، میرے جانے کا غم مت کرنا، افسوس مت کرنا، موت اللہ کا مستقیم فیصلہ ہے، موت اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، میرے کریم آقا کے تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کریم آقا آج سے پہلے کوئی پریشانی آتی تھی تو میرے کریم آقا کے غلاموں نے کہا آقا آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، پریشانی ٹل جاتی تھی، مصیبتیں حل ہو جاتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے بعد میں پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، میرے کریم آقا کس کی بارگاہ میں جائیں گے، کس کے در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے غلاموں، کسی کے در پر مت جانا، بلکہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن، دوسری میری اہل بیت ہے۔ کیا کہا؟ ایک تو قرآن، دوسری میری اہل بیت، کیونکہ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، یہ حوض کوثر پر ہم سے اکٹھے ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا شان عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، پیارے آقا سے محبت کرنے والوں، آؤ میں بتانے لگا ہوں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کسی کا کوئی حق اگر مجھ پہ آ رہا ہو تو مجھ سے لے لے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کریم آقا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ پر کسی کا حق نہیں ہے، ساری کائنات پر آپ کا حق ہے۔ آپ پر کسی کا حق نہیں ہے، ساری کائنات پر آپ کا حق ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ کسی کا کوئی حق آ رہا ہو مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر لوگوں، میرے کریم آقا جان عالمین نے فرمایا ایک شخص کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ، آقا جی آپ پر میرے کچھ درہم آ رہے ہیں، تقریباً 11 درہم تھے۔ میرے کریم آقا نے غلام کو حکم دیا اے میرے غلاموں اس کے وہ درہم عطا کر دیے جائیں۔ پھر آقا نے فرمایا، بار بار فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا کسی کا کوئی حق اگر آ رہا ہو مجھ سے لے لے۔ تو اتنے میں حضرت اوکاشا کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے بار بار فرمایا کریم آقا آپ پر میرا حق آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ آپ پر میرا حق آ رہا ہے۔ او حق تلفی کرنے والوں، کریم آقا کے اس پیغام سے درس عبرت حاصل کر لینا۔ میرے کریم آقا نے کیا امت کو پیغام دیا ہے، کیا درس دیا ہے۔ آج حق تلفی کرتے ہیں، یاد رکھو جو حرام کا ایک لقمہ اگر کھا لے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں گھروں میں برکتیں نہیں۔ اللہ اکبر لوگوں، حضرت اوکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرا حق آ رہا ہے۔ میری آقا نے فرمایا بتاؤ، کہ یا رسول اللہ ایک جنگ میں آپ بھی جا رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، میری سواری آپ کی سواری کے قریب تھی، آقا آپ نے اپنی سواری کے چابک مارنا چاہا تھا، کوڑا مارنا چاہا، آقا وہ آپ کی سواری کے نہیں، آقا جی میری پیٹھ پر لگ گیا ہے، یہ حق آ رہا ہے، یہ حق آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے غلاموں مچل جاؤ گے، اتنا جب کہا ہے میرے کریم آقا کے غلام حضرت علی کہتے ہیں اے اوکاشا کیا بات کرتے ہو، سنو میرے تم کوڑا مار لو، میرے کوڑا مار لو، لیکن نبی کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، صدیق اکبر نے بھی کہا، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اے اوکاشا میرے کوڑا مار لو، جب تک بلال کے جسم میں جان ہے بلال اف تک نہ کہے گا۔ کہا یا رسول اللہ، حضرت اوکاشا کہتے ہیں اگر میں علی کے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ المختصر، میرے کریم آقا نے فرمایا او بلال چاچا میری بیٹی فاطمہ سے میرا والا کوڑا لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی
دوڑے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، نبی کی بیٹی کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا فاطمہ میں بلال آیا ہوں، میں بلال ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا اے فاطمہ الزہرا اپنا کریم آقا ابا جان والا کوڑا عطا کر دیجئے، سارا معاملہ بتا دیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں این الحسن والحسین، حسن و حسین کہاں ہیں؟ تعالی الیہ، دونوں میرے پاس آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ اللہ اکبر لوگو، حضرت امام حسن امام حسین آ گئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے کوڑا دے دیا، حضرت بلال حبشی نے بغل میں دبایا، ایک طرف حسن کو لیا، ایک طرف حسین کو پکڑا۔ اللہ اکبر لوگو، چلنا چاہتے فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ بلال اکاشا سے کہہ دینا ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہے، یہ میرے دو شہزادے جنتی پھول حاضر ہیں، اے اکاشا جتنے چاہو کوڑے مان لو، لیکن ابا جان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر لوگو، اس کے بعد حضرت بلال حبشی چلے جا رہے ہیں، کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور اکاشا سے کہا اے اکاشا پہلے تو یہ بلال کی جان حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مان لو، بلال کے جسم میں جب تک جان ہے بلال کے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کر دو، لیکن بلال اف تک نہ کہے گا۔ لیکن فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی کا فرمان ہے، آقا کی بیٹی نے فرمایا ہے یہ میرے دو شہزادے ہیں، ان کے کوڑا مان لو۔ کہا اکاشا نے یا رسول اللہ اگر میں آپ کے نواسوں کے کوڑا مان لوں کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کریم آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال کوڑا اکاشا کو دے دو۔ کوڑا دے دیا گیا، کہا اے اکاشا کوڑا مارو۔ اللہ اکبر، کہا یا رسول اللہ جس وقت کے میرے جسم پر کوڑا لگا تھا یا رسول اللہ میری جسم میرے بدن پر کوئی قمیص نہ تھی، کوئی لباس نہ تھا یا رسول اللہ، آپ ہی چادر تطہیر اوڑے ہیں۔ کریم آقا نے چادر کو ایک طرف رکھ دیا، کہا اکاشا مار لو۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ کا یا رسول اللہ جس وقت کریم آقا جان عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اکاشا نے کہا آقا جی میں ایسے ہی آپ جو کالی کملی اوڑے ہیں اس پر اگر کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا نے چادر تطہیر کو ایک طرف رکھ دیا، کہا اکاشا کوڑا مارو۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میں کریم آقا کے سامنے حضرت اکاشا جیسے کوڑا مارنا چاہتے، کریم آقا نے فرمایا کوڑا مارو۔ تو حضرت اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت میری ننگی پیٹھ پر کوڑا لگا تھا آقا میرا چہرہ آپ کی طرف نہیں تھا، میرے کریم آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اللہ اکبر، اب صحابہ کرام ٹکٹیاں باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمنی سے نبی پر پھول مارے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، آج نبی کے کوڑا لگے گا کیسے برداشت کریں گے؟ جیسے کہ میرے کریم آقا نے اپنے رخ زیبا کو ایک طرف پھیرا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اکاشا نے کوڑے کو ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد جیسے ہی مہر نبوت پر نظر پڑتی ہے تو حضرت اکاشا کوڑے کو رکھنے کے بعد میں مہر نبوت کا ہونٹوں سے بوسہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی تم یہ سوچ رہے تھے میں کوڑا مار لوں گا، اے صدیق اکبر تم یہ سوچ رہے تھے میں کوڑا مار لوں گا، اے علی تم یہ سوچ رہے تھے، اے عثمان تم یہ سمجھ رہے تھے میں کوڑا مار لوں گا، لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نبی کے نام پر اپنے بچوں کو کٹا سکتا ہوں، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ ایک روز میں نے یہ دعا کی تھی مولا اے رب کریم ایک روز میں تیرے محبوب کی مہر نبوت کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر لوں اور ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج وہی تمنا پوری ہو گئی ہے، آج وہی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ نبی کے نام پہ جو دل نثار کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جو دل نثار کرتے ہیں،
وہ پل صراط کو ہنس ہنس کے پار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔